بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 315 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فرشتوں کے جواب میں موجود فوائد۔ آج کے سبق میں ہم فرشتوں کا جو اللہ تبارک و تعالی کے سوال کے بعد جواب ہے وہ اس کی حکمتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب چیلنج کیا کہ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر فرمایا کہ مجھے ان اشیاء کے ناموں کے بارے میں ذرا بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو۔ اچھا، اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ فرشتوں سے کلام فرمایا تو جواباً وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالو، فرشتوں نے کہا سبحانک، مالک تیرے لیے ہی پاکی ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اب یہ ان کا جواب ہے۔ تو قاضی بیضاوی علیہ رحمہ اس جواب کے اندر موجود جو لطیف نقطے ہیں یا جو اسرار و رموز ہیں، جو حکمت بھرا کلام ہے، تو اس کی پیچیدگیوں سے وہ پردوں کو اٹھائیں گے اور اس کی حکمتوں سے ہمیں واقف کرائیں گے۔ تو اس کی 3 سے 4 حکمتوں کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، کتنے پوائنٹس کی صورت میں یہ حکمتیں بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے اس کے فرمایا کہ اعتراف بالعجز والقصور، یہ فرشتوں کا عاجز آنے پر اور قاصر رہنے کا اعتراف کرنا ہے، واشعار بان سوالهم كان استفسارا، اور یہ خبر دینا ہے یا یہ بتلانا ہے کہ بے شک فرشتوں کا سوال کرنا یہ تو محض ایک استفسار تھا، ولم یکن اعتراضا، اور یہ کوئی اعتراض نہ تھا، وانہ قد بان لهم ما خفی علیہم من فضل الانسان والحکمۃ فی خلقہ، اور یہ کہ بے شک ان پر ظاہر ہو چکا وہ جو ان پر انسان کی فضیلت مخفی تھی، اور والحکمت، اور انسان کی تخلیقی حکمت مخفی تھی، فی خلق، انسان کی تخلیق میں، وَإِظْهَارٌ لِشُكْرِ نِعْمَتِهِ، اور ان کے اس جواب میں اللہ کی نعمت کے شکر کو ظاہر کرنا تھا، بما عرفهم وکشف لهم ما اعتقل علیہم، اس نعمت کو کہ جو اللہ نے انہیں معرفت دی اور ان کی عقل پر جس چیز کا پردہ پڑا تھا اس کو ان پر ظاہر فرما دیا اور روشن فرما دیا، ومراعۃ للادب بتفویض العلم کلہ الیہ، اور ادب کی رعایت ظاہر کرنا ہے کہ تمام کی تمام علم کو اللہ کی طرف سپرد کرنے کے ساتھ۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت اور تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں سے اشیاء کے ناموں سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے
جواباً معذرت کی اور اپنے عدم علم کا اظہار کیا، اور وہ یوں کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے مگر اتنا ہی کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اب اس میں جو ان کا پیارا انداز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کی۔ قالو کے بعد کیا لکھا ہے؟ قالو تو قائل وہی، اس کا قائل تو اللہ ہے نا، قالو کا، کہ انہوں نے کہا، یہ تو حکایتاً ان سے بیان ہو رہا ہے، لیکن جو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ ان کا مقولہ کیا ہے؟ سبحانک، سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب کی پاکی بیان کی، پھر معذرت کی کہ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب اس میں جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ اس کا تعلق آپ بلاغت میں بالخصوص اسے پڑھتے ہوں گے، وہ اعتراض اس ٹائپ کا ہے جی کہ جب بھی کسی کو خبر دی جاتی ہے تو خبر کے دو مقاصد میں سے کوئی ایک ضرور ہوتا ہے، یا تو فائدۃ الخبر ہے یا پھر لازم فائدۃ الخبر ہے، یعنی آپ کسی کو خبر اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ اسے اس کا علم نہیں ہوتا تو اس لیے بھی خبر دی جاتی ہے، یا پھر آپ اس لیے خبر نہیں دے رہے ہوتے کہ اسے علم نہیں ہے بلکہ اسے اس خبر کا پہلے سے علم ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ کو تو اس خبر کا علم ہے لیکن میں آپ کو یہ خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ اس خبر کا علم مجھے بھی ہے، تو اسے بولتے ہیں لازم فائدۃ الخبر۔ تو اب یہاں پر کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا میں فرشتوں نے جو اللہ کو خبر دی کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا، اب اس میں فائدۃ الخبر ہے یا لازم فائدۃ الخبر ہے؟ اگر آپ فائدۃ الخبر مانیں کہ اللہ کو پھر اس کا علم نہیں تھا تو پھر تو یہ خرابی لازم آئے گی، تو ماننا پڑے گا کہ یہاں فائدۃ الخبر کا علم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرشتے اللہ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو اتنا ہی علم ہے جتنا میں نے سکھایا، تو لہٰذا فائدۃ الخبر تو یہاں مراد نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسری صورت ہے کہ لازم فائدۃ الخبر مراد ہو، اور لازم فائدۃ الخبر کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے رب کو یہ بتلانا چاہتے ہوں کہ تجھے تو پتہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم تجھے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ تو اب اللہ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ ان اشیاء کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں، تو یہاں لازم فائدۃ الخبر بھی مراد نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب جب فائدۃ الخبر بھی نہ رہا، لازم فائدۃ الخبر بھی نہ رہا، تو پھر یہ رہا کیا؟ اب یہ کس معنی میں ہوگا؟ تو مصنف علیہ رحمہ نے جواب دیا، اعتراف بالعجز والقصور واشعارهم بان سوالهم كان استفسارا ولم يكن اعتراضا۔ اب یہ پہلی دوسری بات جو کو مرج کر کے اگر آپ سمجھیں تو یہ جو فرشتوں نے بات کی یہ فائدۃ الخبر کے لیے بھی نہ تھی، لازم فائدۃ الخبر کے لیے بھی نہ تھی، بلکہ اپنے عاجز اور قاصر عن العلم ہونے کا اعتراف کرنا مقصد تھا، اور یہ بتلانا تھا کہ وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ کوئی اعتراضی صورت میں نہ تھا بلکہ وہ استفسار تھا، وہ ایک طلب علم کی خاطر، طلب حکمت کی خاطر انہوں نے پوچھا تھا، اور اب تو ان پر ظاہر ہو گیا کہ جو پہلے انسان کی فضیلت ان پر مخفی تھی یا اس کی حکمت، اس کی تخلیق کی ان پر مخفی تھی، اب وہ تو ان پر ظاہر ہو چکی، اور یہ ایک اس کا جواب ہوا۔ دوسرا یہ کہ فرشتوں نے اب شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی نعمت کا یہ کلمہ بولا، چونکہ انہوں نے سبحانک سے شروع کیا تو اس میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ہمیں وہ ایک اور نعمت ملی، وہ نعمت یہ ملی کہ ہم جس چیز سے پہلے ناواقف تھے کہ انسان کی تخلیق میں حکمت کیا ہے اور اس میں جو کتنی بڑی ایک فضیلت ہے انسان کی، یہ ہمیں اس میں پہلے پتہ نہیں تھا، تو اب تیرے لیے باقی ہے کہ تو نے ہمیں احسن طریقے سے یہ بات سمجھا دی ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ فرشتوں کے جواب میں بھی کمال ادب ہے، اور انہوں نے تمام کے تمام علم کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یہاں پہ انہوں نے کمال ادب کی رعایت کی
اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے پاس تو جتنا بھی علم ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، تو مطلب ہمارا ذاتی علم بھی نہیں ہے، وہ بھی تیری ہی عطا ہے، تو لہٰذا یہ کمال ادب بھی ہوا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ خبر دینے کے عموماً کتنے فائدے ہوتے ہیں، تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں پر فرشتوں نے سبحانہ کا لفظ استعمال کیا، اس کی غرض تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔